قادر مندوخیل صاحب، ایک تو فیڈرل لیول پر انکوائری کمیشن ہو یا پھر ایم کیو ایم ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دیں، اور حیدر عباس رضوی صاحب نے ایک تو واقعہ بڑا افسوسناک اور دلخراش واقعہ ہے، اگر اس کے ساتھ قسم کے 2 ڈمپر غائب ہیں یا جس طرح ڈمپ کیا جا رہا ہے وہ انسانی اعضاء کو بھی، تحقیقات کو، اس پر بھی آپ ذرا رسپونڈ کرنا چاہیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مجرمانہ غفلت سندھ حکومت کی حیدر عباس رضوی صاحب کہہ رہے ہیں، اس امپریشن کو کیسے سیٹسفائیڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں بہت ساری باتوں کا جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے جو آخری بات حیدر عباس رضوی صاحب نے کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ثانیات واقعات میں اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور حکومت وقت نہیں بناتی. سندھ حکومت وہ پہلی حکومت ہے جو خود بغیر کسی ڈیمانڈ کا ناصر حسین شاہ صاحب نے آفر کیے میڈیا کے تھرو کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اس میں کھٹیرے میں کھڑا کر دیں جس بھی آپ کو شک ہے، جس نے ڈمپر غائب کیے، جس نے نقشہ پاس کیے، جس نے آگ لگائی، جس نے سامان چھپائے، جو کچھ ہے وہ سارے، اس کی بات کیوں نہیں کری؟ انکوائری ایکٹ فیڈرل حکومت کا اس وجہ سے کہ آپ کے فیڈرل حکومت اتحادی ہے، اسی وجہ سے کیونکہ وہاں بھی ہائبرڈ نظام کا بانی جو ہے نا جو اسمبلی میں چیخ چلا رہا، اسی وجہ سے میں تو شک کروں گا اس بات پہ کہ جب آپ کسی جج کی انکوائری کمیشن پہ آپ اعتبار نہیں کر رہے اور فیڈرل حکومت پہ آپ کر رہے ہو جو آپ کے ساتھ پہلے ہی جو ہے نا وہ کراچی کے دشمن بنے ہوئے ہیں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ جو ڈمپر غائب ہوئی ہے، بالکل بات درست ہے ان کی، ڈمپر غائب نہیں ہونا چاہیے، یقیناً وہ پتہ چل جائے گا. میرے خیال میں میڈیا پہ آ چکا ہے، ایک آدھ بندہ تو پکڑا بھی گیا. وہ ڈمپر ایسے کوئی چڑیا نہیں ہے کہ غائب ہو جائے گا، وہ پتہ چل جائے گا. اور کہاں کیا نہیں کہ کوئی نشانات غائب ہونے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. دوسری بات تو جو انہوں نے کی ہے وفاق سندھ کے وفاق کے حوالے کیا، جیسے میری بات سنو میرے بھائی، آپ پہلے جو ہے نا کوئی 18ویں ترمیم کے خلاف، آج آپ کا چلو میں آپ کے سامنے لحاظ کرتے ہوئے بات نہیں کروں گا زیادہ سخت، میں یہ کہوں گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور یہ 2-3 دن تک غائب تھا اسمبلی سے، تو اس وجہ سے غائب تھا کہ جہاں انہوں نے بتم مانگا بلدیہ فیکٹری میں 15 کروڑ نہ دینے کی صورت میں تالے زنجیر کے ساتھ لگا کے 259 لوگوں کو زندہ جلائے گی. یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، اس کے اوپر باقاعدہ مصطفیٰ کمال صاحب پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، بلوچستان کے اور پختونخوا کے دہشت گردوں کو عام معافی دی جاتی ہے تو ہمارے لوگوں کو بھی دو. اور جو ان کا کراچی کا صدر تھا حماد صدیقی، آج بھی مفرور ہے، وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے ان کے سارے ہفتے میں، اس کو میں کہاں لے جاؤ. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ کراچی کو الگ کر دو. ماضی میں تو جناپور کے نقشے برآمد ہوئے، ماضی میں تو بہت کچھ کہا گیا، ماضی میں تو یہاں قتل عام ہوتا رہا، بوری بند لاشیں، قتل غارت، گھٹنوں میں ڈرل، یہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر میں واپس گل پلازا کی طرف آ رہا ہوں. گل پلازا کا میں پہلے دن، شاید میں پہلا آدمی جو میڈیا پہ آیا تھا، میں نے کہا بالکل حکومت والدین کی مانند ہوتا ہے، جو بچے یا گھر کے اندر جو غلطی کرتی ہے ذمہ دار والدین ہیں، میں پہلے مان رہا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی حق رکھتا ہوں کہ یہاں وفاقی نام کا بھی کوئی چڑیا ہے. یہاں شہباز شریف صاحب بھی منہ اٹھا کے آ جاتا ہے الیکشن لڑانے کے لیے، ادھر میرے مصطفیٰ کمال صاحب کے حلقے میں ٹکا کراچی کو نہیں کہنا ہے. 40 ارب مانگے اس مرتبہ کے 4 منصوبہ کے لیے صرف 3 ارب دیا، اور ہمارے حلقے میں کے 5 منصوبہ جو ہم نے پچھلی حکومت میں بنایا تھا. یہ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے، ابھی جو مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ سے نہیں سنبھلتا تو آپ وفاق کے ماتحت کر دیں تاکہ اس کو اس طرح چلایا جائے جس طرح میٹروپولیٹن سٹی کو چلایا جائے. وہ بھائی میں تو کہتا ہوں یہ تو پرانی خواہش ہے جناپور کے ماجر صوبے کے ماجرستان کے نقشے. اوکے صحیح، آپ کے خیال میں یہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں انڈر دس کور. لیکن مندوخیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عادل سن لے، آخری جمعہ آپ مجھے بتا دو یہ ہے کون؟ یہ پی ایس بی کا بندہ ایم کیو ایم پہ قبضہ کرنے والا. ایم کیو ایم تو الطاف حسین کی ہے، ان کو تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ان کو تو لوگ اپنے لوگ نہیں مانتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.